بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب ایک نہایت محترم، باعظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، جس کی حرمت اور عزت کا تذکرہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ توبہ میں انتہائی واضح انداز میں فرمایا ہے، جہاں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ کائنات کی تخلیق کے دن سے ہی اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے خاص احترام اور تقدس کے حامل ہیں، اور مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے ساتھ چوتھا مہینہ رجب المرجب ہی ہے، جس کا حوالہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مہینہ عام مہینوں سے الگ اور ممتاز پہچان رکھتا ہے، اور اسے قدیم زمانے سے رجب الفرد کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ اکیلا حرمت والا مہینہ جو باقی 3 لگاتار مہینوں سے جدا ہو کر آتا ہے، تاکہ مومن کو سال کے درمیان میں ہی بیدار کر دے۔ قرآن کریم ہمیں یہ عمیق اور گہرا درس دیتا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں انسان کو خاص طور پر اپنے اعمال، اپنی نیتوں اور اپنے کردار کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ ان مبارک ایام میں نیکی کا اجر جتنا بڑھا دیا جاتا ہے، وہیں گناہ کرنا اپنی جان پر بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے، اور یہی بات سورہ توبہ کے اس مفہوم سے پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اسی لیے رجب کا مہینہ ہر صاحب ایمان کو غفلت کی گہری نیند سے جھنجھوڑنے کے لیے ایک پیغام بن کر آتا ہے کہ وہ دنیا کی عارضی رنگینیوں اور فضول مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے اصل خالق و مالک کی طرف رجوع کرے، اپنے ماضی کی کوتاہیوں اور گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کرے، اور اپنی زندگی کی اصلاح کی فکر میں لگ جائے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب انسان اپنے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ استوار کر سکتا ہے۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ اور سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ رجب کو رمضان المبارک کی عظیم برکات سمیٹنے کے لیے ایک ٹریننگ گراؤنڈ اور تیاری کا باقاعدہ نقطہ آغاز قرار دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اس فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ پس اگر کوئی انسان اس مہینے میں اپنے دل کی بنجر زمین کو توبہ کے آنسوؤں سے سیراب کر لے، اپنے دل کے آئینے کو ذکر الہی سے صاف کر لے، اپنی 5 وقت کی نمازوں کو سنت کے مطابق درست کر لے، اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد اور فضول گوئی جیسے روحانی امراض سے پاک کر لے، اور اپنی آنکھوں کو نامحرم اور حرام مناظر سے محفوظ کر لے، تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اس کے لیے انتہائی آسان، روحانیت سے بھرپور اور بے پناہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں جا بجا توبہ کی دعوت دیتا ہے، اور مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو یہ ایمان افروز خوشخبری سناتا ہے
کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا صرف گمراہوں کا کام ہے، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اسی لیے رجب کا یہ مہینہ سچی توبہ کرنے، گریہ وزاری کرنے اور اللہ سے لو لگانے کا بہترین اور موزوں ترین وقت ہے، جس میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال اور جان خرچ کرنا دراصل کسی دوسرے پر احسان نہیں، بلکہ یہ اپنے ہی نفس کے فائدے اور آخرت کے ذخیرے کے لیے ہے، کیونکہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خلوص نیت اور رضائے الہی کے لیے دیا جاتا ہے وہ کبھی ضائع یا ختم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں وہ کئی گنا بڑھا کر اجر عظیم کی صورت میں واپس ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رجب کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرنے کی ایک خاص اور نفسیاتی اہمیت بھی ہے، کیونکہ صدقہ نہ صرف مال کو پاک کرتا ہے بلکہ یہ انسانی دل کی سختی کو ختم کر کے اس میں نرمی پیدا کرتا ہے، رزق میں غیب سے ایسی برکت لاتا ہے جو انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہے اور زندگی کی مشکل ترین الجھنوں اور پریشانیوں کو سجدوں کی برکت سے آسان کر دیتا ہے۔ قرآن مجید مختلف مقامات پر یہ عظیم الشان اصول بیان کرتا ہے کہ جو لوگ تنگی ہو یا آسانی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے زندگی کے بند دروازے کھول دیتا ہے، ان کی معاشی تنگی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے اور انہیں وہاں سے رزق کے اسباب مہیا فرماتا ہے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں رجب کے مہینے کے حوالے سے نمک کے صدقے کا ایک مخصوص اور غیر مستند چرچا بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں یہ علمی بات ہر مسلمان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن مجید یا احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں رجب کے مہینے کے لیے نمک، چینی یا کسی بھی خاص مادی چیز کے صدقے کا کوئی الگ مخصوص یا واجب حکم قطعاً موجود نہیں ہے۔ یہ محض ایک مقامی عوامی رواج اور چند بے بنیاد روایات کی وجہ سے معاشرتی روایات بن چکی ہے، جسے دین کا حصہ سمجھنا غلط ہے۔ البتہ قرآن ہمیں یہ سنہری اور عافانی اصول ضرور سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت تمہارے مال کی مقدار یا اس کی قیمت کی نہیں، بلکہ تمہاری نیت اور قلب سلیم کی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر نمک کی ایک تھیلی، مٹھی بھر آٹا، چاول یا کوئی بھی معمولی نظر آنے والی چیز کسی بھوکے یا ضرورت مند کو دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں عظیم صدقہ ہے اور شرف قبولیت پاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ بزرگان دین نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ نیکی کا راستہ اتنا سادہ اور ہموار ہونا چاہیے کہ ایک غریب ترین انسان بھی اجر و ثواب کی اس ڈور سے محروم نہ رہے۔ رجب کے مہینے میں کثرت سے استغفار اور صدقہ کرنے سے گھر کے داخلی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اولاد کی نافرمانی دور ہوتی ہے، رزق کی تنگی اور قرض کے بوجھ سے نجات ملتی ہے اور بے چین روح کو وہ سکون ملتا ہے
جو دنیا کی کسی آسائش میں نہیں، کیونکہ قرآن ہمیں یہ پختہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ایک ذرہ بھی کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ رجب کا مہینہ ہمیں یہ عالمگیر پیغام دیتا ہے کہ موت کسی بھی وقت دستک دے سکتی ہے، اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی ٹیڑھی زندگی کو سچائی کے سانچے میں ڈھال لیں۔ ابھی موقع ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اور ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اپنے باطن کو گناہوں کی غلاظت سے پاک کر لیں۔ جو شخص رجب میں اپنی اصلاح کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے وہی خوش نصیب رمضان میں عبادت کی حقیقی لذت، تلاوت کا سرور اور سحر و افطار کی حلاوت محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس انتہائی قیمتی اور بابرکت مہینے کو لایعنی باتوں، سوشل میڈیا کی فضول مصروفیات، غلط رسموں اور بے بنیاد عقیدوں کی نظر کر کے ضائع نہ کریں، بلکہ قرآن کے بتائے ہوئے عافانی اصولوں کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو سنواریں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، دکھی انسانیت کے کام آئیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی انتہا کر دیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، حلال رزق کمانے کو اپنی عبادت سمجھیں، اور اللہ کے ساتھ اپنے بندگی کے تعلق کو اتنا مضبوط کریں کہ کوئی طوفان اسے ہلا نہ سکے۔ یہی رجب کا اصل حقیقی اور روح پرور پیغام ہے، اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جو ہمیں رمضان کی بے پناہ رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے پروانے تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رجب المرجب کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے، دین مبین کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو رجب المرجب کی فضیلت، صدقہ کی حقیقت اور اصلاح نفس پر مبنی یہ تفصیلی علمی اور روحانی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، کیونکہ آپ کی ایک پسندیدگی ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہے، اور اس اصلاحی پیغام کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں، تاکہ نیکی کی یہ آواز ہر مسلمان کے کان تک پہنچ سکے، اور کسی ایک کی بھی اصلاح آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دین اسلام کی مستند معلومات، قرآنی حکمت، احادیث مبارکہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کے طریقے اور معاشرتی مسائل کا شرعی حل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان یعنی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی علمی اور تربیتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے، اور آپ کا علمی سفر ہمارے ساتھ جاری رہے۔ آپ کا تعاون اور محبت ہمیں مزید بہتر اور معیاری کام کرنے کی ہمت فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو نیکی کی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔